نہیں ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک لمحے میں وہ فلسطین کی سرزمین یعنی مکے سے چلا جائے، اب یہ لباس بشریت نہیں ہے، ایک لمحے میں مصطفیٰ جا رہے ہیں، یہ لباس ملکیت ہے۔ مسجد اقصی میں 1,80,000 2,24,000 کم و بیش انبیاء چھوٹی سی مسجد کے اندر سما جاتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا لباس ملکیت ہے۔ آسمانوں پر جاتے ہیں، یہ لباس ملکیت ہے۔ عرش پر جاتے ہیں، لباس ملکیت ہے۔ سدرہ پر جاتے ہیں، لباس ملکیت ہے۔ اور جب جبریل نے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیا، یا رسول اللہ میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جان جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ جب جبریل رکے نا تو یہ لباس ملکیت تھا، کیونکہ نوریوں کا بادشاہ، فرشتوں کا سردار جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، ہاتھوں کو آگے بڑھا کے کہا میں آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ جبریل کو معلوم ہے میرا مقام یہ ہے، مصطفیٰ کا مقام بلند ہے، مصطفیٰ سے مقام کسی کا اعلیٰ نہیں۔ اگر ہے یا تو ذات خدا ہے، خدا کے بعد کسی کا منصب بلند ہے، اسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اعظم آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا پر جب آگے بڑھے، کہاں گئے تھے؟ وہاں سما نہ تھا، وقت نہ تھا، مشرق نہ تھی، مغرب نہ تھا، شمال نہ تھا، جنوب نہ تھا، ایسٹ اور ویسٹ نہ تھے، وہاں پر نارتھ اور ساؤتھ نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ یا تو خدا تھا یا مصطفیٰ تھے، وہ امام ہوتا کے نبی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، دروس محمدی۔ ہر وقت نبی کو بشر نہیں کہا جائے گا، جو نور کا انکار کرے گا۔ اہل سنت و جماعت نے کل بھی نہیں مانا ہے اور آج بھی نہیں مانیں گے۔ ہمارے حضور بشر بھی ہیں اور ہمارے حضور نور بھی ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اگر کوئی کہے گا کہ ہم نبی کو نور نہیں مانتے، ہم کہیں گے تو اہل سنت سے خارج ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی بشر بھی ہے، نبی نور بھی ہے۔ جو نور کا انکار کرے گا وہ بھی یعنی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، جو بشریت کا انکار کرے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ بشر مصطفیٰ ہے لیکن بشریت اسی مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ ہمارے مصطفیٰ نور ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے لوگ، اے میرے پیارے نوجوانوں، اے وائی ایم سی گراؤنڈ میں آنے والوں، آج جانتے ہیں نا کیسے عقیدہ پیش کیا جاتا ہے۔ اہل سنت کو بڑی محنت سے بچایا ہے، صحابہ نے بچایا، تابعین نے بچایا، تابع تابعین نے بچایا، ائمہ مجتہدین نے بچایا، امام اعظم ابو حنیفہ نے بچا کر ہمیں دیا، شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم نے ہمیں دیا، غریب نواز نے بچا کر ہمیں دیا، حضرت بختیار کاکی نے بچا کر ہمیں دیا، نظام الدین اولیاء نے بچا کر ہمیں دیا، حضرت فرید الدین گن شکر نے بچا کر ہمیں دیا، حضرت خواجہ بختیار کاکی بچا کر ہمیں دے رہے ہیں، مخدوم سنہ ہمیں دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ہمیں دے رہے ہیں، یعنی ہمیں عقیدہ حق کا بچا کر دیا۔ آج فتنے اٹھ رہے ہیں لیکن اہل سنت و جماعت فتنے زمانے میں اٹھے ہیں، ہر زمانے میں علماء نے جواب دیا ہے، آج بھی دیا جائے گا، کل کوئی سر اٹھائے گا تو اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کیا؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رب کے سوا کوئی رب نہیں، رب کے سوا کوئی رب نہیں، رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں، رب کے سوا کسی کی پرستش نہیں۔ سجدہ ہوگا تو خدا کا ہوگا، مانگا جائے گا تو رب سے مانگا جائے گا۔ جب رسول کی رسالت کی بات آئے گی تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی علم غیب رکھتے ہیں، ہمارے نبی حاضر و ناصر ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہاں پر علماء بیٹھے ہیں، ناظم اجلاس حضرت علامہ مولانا محمد حسین اشرفی مصباحی، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھ پڑھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ وہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت کا مادہ آئے گا راہم، اور راہم جو ہوگا جب آپ یعنی عربی گرامر میں عربی جب نو صرف میں آپ جائیں گے اور جب قواعد کی دنیا میں جائیں گے اور اس کا مادہ جب نکلے گا اور رحیم کیا آپ جائیں گے، یہ رحیم کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم ہے کیا، یہ کس کو کہا جائے گا، تو علماء کی زبان آئے گی، رحیم وہ ہوگا
اس کے لیے 4 چیزیں ضروری ہوں گی. اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. اگر زندہ نہیں ہے وہ رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا ہے. اس کا حاضر ہونا ضروری ہے. حاضر نہیں ہے تو رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا ہے. اس کا ناصر ہونا ضروری ہے. ناصر نہیں ہے تو رحمت للعالمین ہونا ضروری نہیں، وہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مالک و مختار ہونا ضروری ہے. مالک و مختار نہیں ہے وہ رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا ہے. اسی قرآن کی آیت نے عقیدہ دے دیا، اہل سنت و جماعت کو دیا کہ جو ہمارے نبی ہے وہ زندہ ہے. جن کا عقیدہ ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ان کا عقیدہ ان کو پسند ہو، ہمارا عقیدہ ہے. آج بھی مصطفیٰ گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوئے اس IMC گراؤنڈ میں رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ہمارے نبی حاضر بھی ہیں، ہمارے نبی ناصر بھی ہیں، ہمارے نبی مالک و مختار بھی ہیں، ہمارے نبی زندہ بھی ہیں. ہم سب مانتے ہیں، اسی لیے تو میلاد مناتے ہیں، اسی لیے تو جھنڈے اٹھاتے ہیں. یہ جھنڈی اٹھانا، یہ جھنڈی پھیرانا تو یعنی ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ جھنڈا لانا یہ جبریل کی سنت ہے. جھنڈا بھیجنا یہ خدا کی سنت ہے. وہ جھنڈے کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے نبی کی والدہ حضرت آمینہ کی سنت کریمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. آج ہم جھنڈا لگائیں تو اعتراض ہو جاتا ہے، یہ جھنڈا کہاں سے ہے؟ کیا ابو بکر نے میلاد منایا تھا؟ کیا عمر نے میلاد منایا تھا؟ کیا ہم اب پوچھتے ہیں سوال یہ تھا، عثمان غنی نے میلاد منایا تھا؟ کیا مولا کائنات نے میلاد منایا تھا؟ کیا ارے میلاد کی بات کرتے ہو، انہیں وقت تھا وہ تو صرف میلاد کا دن رات رخ صحابہ مصطفیٰ کو تکتے تھے. ہم تو ایک سال میں ایک عید مناتے ہیں. صحابہ جب جب رخ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے صحابہ کی عید ہو جایا کرتی تھی. وہ اپنی جانوں کو مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں نا کہ حضور کیسے تشریف لائے. حضرات میلاد پڑھ دیتا ہوں، تقریر ختم ہو جائے گی کیونکہ میرا موضوع تھا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ نبی مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ تمام مذاہب کے لیے آئے تھے، وہ انسانیت کے لیے آئے تھے، وہ کائنات کے لیے آئے تھے. تعریف مصطفیٰ پڑھو. میرے مصطفیٰ کے اس یعنی وہ مکہ شریف مدینہ شریف کی زندگی کا اصول پڑھو. آپ کو معلوم ہوگا کہ عورت کو جو مزاج دیا، عورت کو جو بلندی دی، یہ میرے مصطفیٰ نے دی ہے. حضور تشریف فرما ہے، آنے والی ایک کوشش آ رہی ہے، ایک لڑکی آ رہی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں. جیسی بال کھلے ہوئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اپنی چادر مبارک دی اور کہا اس لڑکی کو چادر اڑا دو، اس کے بال بڑھینا ہے، بال نظر آ رہے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں. اس لڑکی نے چادر مصطفیٰ کو اوڑھ لیا. وہ جیسی چادر مصطفیٰ کو اوڑھا نا، توڑنے کے بعد کیا عالم ہو گیا. حضور نے پوچھا کون وہ شہزادی تھی جانتے ہو؟ زمانے کے سخی حاتم طائی کی بیٹی تھی. وہ ایک سخی کی بیٹی آ رہی ہے. حضور نے اپنی کالی کملی کو دے دیا، حضور نے چادر مبارک کو دے دیا. جب حضور نے چادر کو دیا نا، اب بیٹی سے پوچھا اے سخی باپ کی بیٹی بتا کیا کرنا ہے؟ کہا آپ سنا ہے آپ رحم کرتے ہیں، سنا ہے آپ نبی ہے، سنا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. میری یہ خواہش ہے مجھے میرے گھر واپس بھیج دیں. پیغمبر اعظم نے گھر بھیج دیا. آپ کے بھائی ساتھی، آپ کے بھائی حضرت عدی ساتھ میں دونوں گئے نا، گھر گئے. ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، رات کا سما ہے. اب یعنی حضرت اب دیکھا کہ عدی کو نیند نہیں آ رہی ہے، عدی کی بہن حاتم طائی کی بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے. بیٹی بہن بھائی سے پوچھتی ہے، بھائی بہن سے سوال کرتا وہ کیا گیا، نیند نہیں آ رہی ہے. بہن نے جب بھائی سے پوچھا نا تو حضرت عدی نے کہا اے بہن کیا بتاؤں، اس کی کالی کھلی زلفیں میری نگاہوں میں دوڑ رہی ہے، خوبصورت چہرہ میری نگاہ میں دوڑ رہا ہے. اس کا ہر چہرہ آج تک میں نے اتنا خوبصورت کسی کا چہرہ دیکھا نہیں جیسے اس کا چہرہ تھا. نہ کسی کی زلفیں ہو سکتی ہے، نہ آنکھیں ایسی تھی، وہ بڑا خوبصورت تھا. اس کی خوبصورتی میرے دماغ میں چل رہی ہے. حاتم طائی کی بیٹی نے بھی کہا حال میرا بھی یہی ہے. اور
کہا اے بھائی جب ایک غیر مذہب کی بیٹی کے سر کو اس محبت سے ڈھانپتا ہے وہ پیغمبر مسلمانوں کی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتا ہو. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو لانے کا انداز کیا تھا آپ کو معلوم ہے. ہم کیوں نبی کا میلاد مناتے ہیں؟ میلاد تو فرشتوں کی جماعت نے منایا ہے. میلاد تو حضرت ہوا نے منایا ہے, حضرت مریم نے منایا ہے, حضرت آسیہ نے منایا ہے, پوری فرشتوں کی جماعت. کیونکہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب وہ وقت ولادت آیا کون آمینہ کہتی ہیں وہ آمینہ پڑھو تو جو خصائص الکبریٰ کو پڑھو, معارج النبوہ کو پڑھو, شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھو, پتہ چلے گا میرے مصطفیٰ کی شان ہے کیا, مصطفیٰ کی آن ہے کیا, مصطفیٰ کی بلندی ہے کیا. پیغمبر اعظم کی وہ والدہ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہے 8واں مہینہ ہے, میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گئی نا تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں نے کچھ طواف کیا, طواف کر کے میں تھک جاتی ہوں, میں بیٹھ گئی, وہ جیسے ہی میں بیٹھی نا تو حضرت آمینہ فرماتی ہے کعبہ میرا طواف کرنے لگا, کعبہ میرا چکر مارنے لگا. میں حیران و پریشان ہو گئی, یہ کیا ہو گیا کہ تمام کعبے کا طواف کرتے ہیں, کعبہ میرا طواف کر رہا ہے. میں نے کعبے سے سوال کیا یہ کعبہ بتا تیرا طواف کیا جاتا ہے, انبیاء نے تیرا طواف کیا, میں نے دیکھا مکے کے لوگوں نے تیرا طواف کیا, شام کے لوگوں نے تیرا طواف کیا, یمن کے لوگوں نے تیرا طواف کیا, عراق کے لوگوں نے تیرا طواف کیا. جب مکے میں آتا ہے وہ تیرا طواف کرتا ہے, تو میرا طواف کر رہا ہے, یہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو کعبے نے کہا ہاں آمنہ تو صحیح بتا رہی ہے, میں کعبہ ہوں, تمام میرا طواف کرتے ہیں, انبیاء نے میرا طواف کیا, آدم نے میرا طواف کیا, شیش نے میرا طواف کیا, حتیٰ کہ تمام نے میرا طواف کیا. میں کعبہ ہوں, کعبہ میرا بھی کوئی کعبہ ہے. آمینہ فرماتی ہے بابا تیرا کعبہ کون ہے؟ کہا آمینہ جو تیرے شکم میں